نعمتیں دی جائیں. ایک بادشاہ کو جو نعمتیں دی جاتی ہیں، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں جنت میں تجھے ایسی نعمتیں دے دوں؟ تو وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جاری ہوگا کہ وہ 5ویں بار خود بول اٹھے گا کہ یا رب عز و جل میں راضی ہوں. رب کریم فرمائے گا کہ یہ بھی تیرے لیے ہے اور اس جیسا 10 گنا مزید بھی تیرے لیے. اس کے علاوہ ہر چیز جو تیرے دل کو اچھی لگے اور تیری آنکھوں کو پسند ہو میں تجھے جنت میں وہ عطا کروں گا. اب حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی یا رب العالمین یہ تو ادنا درجے والا جنتی ہو گیا، اعلیٰ درجے والا جنتی کیا ہوگا؟ فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دستے قدرت سے مہر لگا دی. ان کے لیے وہ نعمتیں ہیں جو نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں. کتنے جنتے ہیں؟ 100 درجے. اور ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ ہر 2 درجوں کے درمیان زمین اور آسمان سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. اور جنت الفردوس سب سے بلند درجہ ہے، اسی سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں اور اسی کے اوپر عرش ہے. لہذا جب بھی تم جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو. حدیث مبارک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جنت الفردوس مانگنے کا ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے رب سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے. آئیے سنتے ہیں کہ اس جنت میں کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے. اب تفسیر صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ پاک پر ایمان لانے والوں اور اس کی رضا کی خاطر اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مہمانی کا جو انتظام کیا ہے یہ جنت الفردوس میں کیا ہے. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے کہ جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ جس جنت الفردوس کے سوال کرنے کا حکم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ نیک اعمال کے بدلے میں ملے گی. نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا یہ جنت الفردوس دلانے کا ضامن ہے. اللہ تبارک و تعالی امیر علیہ سنت کو سلامت رکھے کہ دعوت اسلامی الحمدللہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. گویا دعوت اسلامی سے وابستہ ہر شخص یہ مقصد لیے چلتا ہے کہ مجھے اپنی تو اصلاح کرنی ہے لیکن ساتھ ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کا سامان بھی کرنا ہے. اب جب وہ اپنی اصلاح کرے گا انشاءاللہ عز و جل دوسروں کی اصلاح کا سامان کرے گا تو نیکی کا حکم دینا برائی سے منع کرنا اگر اخلاص کے ساتھ کر گیا تو انشاءاللہ عز و جل جنت الفردوس ملے گی. آئیے سنتے ہیں کہ جنت کی دعا مانگنے والے کے لیے خود جنت کیا دعا مانگتی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی تو دوزخ دعا کرتی ہے یا اللہ اس کو آگ سے پناہ دے دے. قرآن پاک میں بھی جنت کی نعمتوں کو بیان کیا گیا. سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ترجمہ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ کسی شوہر کے سوا ان کو کسی نے دیکھا اور ان سے پہلے ان کو کسی نے نہ چھوا، کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا لعل، یاقوت
ہوگا. تفسیر اسراۃ الجنان میں فرماتے ہیں اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جنتوں کے محلات جنتی مردوں کے لیے ایسی پاک باز بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی، اور ان میں سے ہر ایک اپنے شوہر سے کہے گی کہ مجھے اپنے رب کریم کی عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی معلوم نہیں ہوتی. اس خدائے پاک کی حمد ہے جس نے تجھے میرا شوہر بنایا اور مجھے تمہاری بیوی بنایا. اور وہ بیویاں حور عین ہیں کہ جنہیں جنت میں پیدا کیا گیا، اسی وجہ سے انہیں ان کے جنتی شوہروں کے علاوہ نہ کسی آدمی اور جن نے چھوا نہ دیکھا. بعض مفسرین کے نزدیک بیویوں سے مراد دنیا کی عورتیں ہیں کہ انہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور اس پیدائش کے بعد ان کے شوہروں کے علاوہ کسی نے نہ چھوا ہوگا، اور وہ جنتی حوریں صفائی اور خوش رکھیں گی، لعل اور مونگے پتھر کی ہوں گی کہ جس طرح وہ اپنے رنگ اور بناوٹ میں بہت خوبصورت ہوں گی اسی طرح یہ بھی خوبصورت ہوں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت الفردوس میں حضور علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے کہ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا. ان میں سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہوں گی. وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں دوا ہوں گی، اور نہروں کا ایک کنارہ موتی کا اور دوسرا یاقوت کا ہوگا، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہوگی. جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی کبھی فنا ہوگی، نہ جنت میں نیند ہے اور نہ ہی کسی قسم کی موت ہے. جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک کے اپنے اپنے اعمال کی مقدار کے مطابق اسے مرتبہ ملے گا اور اس کے فضل کی کوئی حد نہیں. پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے برابر اجازت دی جائے گی کہ اپنے رب عز و جل کی زیارت کریں. عرش الہی ظاہر ہوگا اور اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے منبر بچھائے جائیں گے، نور کے منبر، موتی کے منبر، یاقوت کے منبر، زبرجد کے منبر، اسی طرح سونے اور چاندی کے منبر ہوں گے. اور جنتیوں میں سب سے کم درجے والا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں. ہر ایک جنتی اپنے گمان میں اعلیٰ تصور کر رہا ہوگا، اور اللہ پاک کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے سورج اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے کہ ہر ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا. اور اللہ پاک ہر ایک پر تجلی فرمائے گا. ان میں سے کسی کو فرمائے گا اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا. بندہ عرض کرے گا یا رب عز و جل، کیا تو نے مجھے معاف نہ فرمایا؟ کیا تو نے میری مغفرت نہ فرمائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا ہاں، میری مغفرت اور میری کشادگی کی وجہ سے ہی تو اس مرتبے کو پہنچا. وہ سب اس حالت میں ہوں گے کہ بادل ان پر چھایا ہوگا اور ان پر ایسی خوشبو برسائی جائے گی کہ اس جیسی خوشبو لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی. اور اللہ پاک فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزتیں تیار کر رکھی ہیں، اور جو چاہو ان میں سے لے لو. پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ نے گھیرا ہوگا. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ ہی دلوں پر ان کا خطرہ گزرا. اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور وہاں کوئی خرید و فروخت نہ ہوگی. جنتی اس بازار میں ایک دوسرے سے ملیں گے، ملاقات کریں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا. ابھی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ وہ لباس اس کے پاس آ جائے گا، تو وہ خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے کوئی غم نہیں ہے. پھر اس بازار سے وہ اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، اور ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی، مبارکباد دے کر کہے گی کہ آپ واپسی پر اس قدر حسین ہو کر پلٹے کہ ہمارے پاس سے جانے پر ایسے نہ تھے، تو اب رب تعالیٰ نے آپ پر کافی مزید کرم فرما دیا
اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیا. جنتی ایک دوسرے سے ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا. اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت ہی اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے. سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات، بیویاں، نعیم و خطاب اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے. اور ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے کہ جو اللہ پاک کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے یا رب عز و جل تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی. اس وقت پردہ کے مخلوق پر تھا اڑ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملے گی. جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار، یا الہی مولا از پائے قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جنت کے 8 نام ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنتیں 8 ہیں، ان میں ان کے نام یہ ہیں. نمبر 1 دار الجلال، نمبر 2 دار القرار، نمبر 3 دار السلام، نمبر 4 جنت عدن، نمبر 5 جنت مأوا، نمبر 6 جنت خلد، نمبر 7 جنت فردوس اور نمبر 8 جنت نعیم. اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا. اس کی ایک اینٹ سفید موتی، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی ہے. مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی ہے. اور ایک روایت کے مطابق جب اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائی کہ جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے جنت عدن سے فرمایا کہ مجھ سے کلام کر، تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یعنی بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہ ہوگا. اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو رضا ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. یہ نعمت تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقان الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے. اللہ پاک کی رضا اور رب کریم کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا بلکہ یہ خاص رب کریم کا عطیہ ہوگا. اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی کے دیدار سے مشرف فرمائے. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا تم کچھ اور چاہتے ہو جو تمہیں دوں؟ تو وہ عرض کریں گے کہ تو نے ہمارے چہرے روشن کیے، ہمیں جنت میں داخل کیا. تو وہ عرض کریں گے یا رب عز و جل ہمیں اپنے دیدار سے مشرف فرما. تو اللہ تبارک و تعالی پردہ اٹھائے گا اور جنتیوں کو اپنے رب کی طرف نظر کرنے سے زیادہ محبوب کوئی نعمت عطا نہیں کی جائے گی. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بھلائی والوں کے لیے بھلائی اور اس سے بھی زائد. اے جنت کے طلبگار عاشقان رسول، ہم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ سنا، 8 جنتوں کے نام سنے اور جنت کی سب سے بڑی نعمت کے بارے میں سنا. یقیناً ایسی نعمتوں کو سن کر انسان کا دل اسے پانے اور اس کی طرف جلدی جانے کی خواہش کرتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جنت کی طرف جلدی کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن پاک میں دیا. ترجمہ اور ڈرو اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف کہ جس کی چوڑان میں سب آسمان اور زمین آ جائے، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. تفسیر سراج الجنان میں ہے کہ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کریم کی بخشش
اور جنت کی طرف جلدی کرو. گویا جنت میں جانا ہے تو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو ادا کرنا ہوگا, نیکیوں پر عمل کرنا ہوگا, اور اپنی نیکیوں کو خالص اللہ پاک کے لیے کرنا ہوگا, اور اللہ پاک کو راضی کرنا ہوگا. بلکہ ایک مشکل معاملہ ہے. حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو خواہشات سے ڈھانپ دیا گیا اور جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا. یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے نفس کو راحت دلانے والی چیزوں سے بچنا ہوگا, کیونکہ وہ چیزیں انسان کو ناگوار گزرتی ہیں. جیسے گھر میں بیٹھنا آسان اور راہ خدا میں نکلنا یہ مشکل ہے. فجر کے وقت سونا آسان اور اٹھنا بہت مشکل. اسی طرح با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جانا یہ بھی مشکل کام. گناہ کے کام کرنا آسان اور گناہوں سے خود کو بچانا یہ مشکل کام ہے. تو جنت پانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کاموں میں لگانا ہوگا, تبھی انشاءاللہ عز و جل جنت ہمارا ٹھکانہ ہوگا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ہم سب کو بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ بھی قبول فرماتا ہے. بڑی راتوں کے تحفے ہمیں ملے, طاق راتیں ملی, شب قدر کو مخفی رکھا گیا. اسی لیے مخفی رکھا گیا کہ ان راتوں میں عبادتیں کی جائیں, اور بھی بہت سی حکمتیں اس کی علماء نے بیان فرمائی. ہم سب کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا ایک راستہ بنائیں کہ ہمیں جس راستے کی طرف جانا ہے وہ کس کا راستہ ہے, جنت کا راستہ ہے, اور ہمیں دوزخ سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے جنت میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہونا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جانا ہے. اس کے لیے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہوگا, نیکیاں کرنی ہوں گی, مشکل کام کرنے ہوں گے, کیونکہ ہم نے سنا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال یہ مشکل ہیں, گناہ کے کام آسان ہیں. یقیناً نفس و شیطان ہم سب کے ساتھ ہیں, نیکیاں کرنے میں دقت ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, مگر امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ کوشش کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں, کوشش کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل نیکیوں میں دل لگ جائے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور خوب خوب ہمیں نیکیوں کرنے والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے. علم دین حاصل کرنا یہ بھی ایک ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں. الحمدللہ ابھی ماہ شوال کا مہینہ آئے گا, اس کے اندر جامعۃ المدینہ میں داخلے کھل رہے ہیں. علم دین حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے کہ درس نظامی کے اندر داخلہ لے لیا جائے. فرائض علوم سیکھنا, دیگر بہت ساری چیزیں درس نظامی کے اندر سکھائی جاتی ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات بھی جگہ جگہ ہیں, آپ کے یہاں قریب فیضان مدینہ, دیگر بھی جگہ جامعات ہوں گے. اس میں خود بھی داخلہ لیں, اور اپنے وہ سمجھدار بچے کہ جو سمجھ رکھتے ہو ان کو بھی ضرور اس میں داخلہ دلوائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.